سہیل آفریدی جو کہ کپتان کے آفریدی ہیں، اوپنر بیٹسمین ہیں، اور ان کو علی امین گنڈاپور کو سائیڈ لائن کر کے ایک ٹاسک دیا گیا. وہ آئے اور زبانی جمع خرچ کی حد تک اگر میں بات کروں تو وہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے ایک آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی چاچا بھتیجی یا فلاں کی بات نہیں کرتا، یعنی کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کر رہے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے کیونکہ میرا لیڈر جو ہے وہ اس نظام کا باپ ہے. اب کیا یہ بات ان کو کرنی چاہیے یا نہیں؟ دوسری طرف عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے ان کو مسائل کا سامنا ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھا، انہوں نے مختلف جو حلقے ہیں ان کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے میرے لیڈر کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے. دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر جو ہے وہ سسٹم کا باپ ہے. اگر اس حد تک بات کی جائے کہ جو عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹ تھے سہیل آفریدی، ان کو جب منتخب کرنے کا موقع آیا تو عمران خان صاحب کا نو ڈاؤٹ یہ استحقاق تھا، یہ ان کا رائٹ تھا. وہ سب سے مقبول ترین پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور خاص طور پہ وہ پارٹی مینڈیٹ لے کر آئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جاتی، لیکن گورنر سے لے کے جو کہ جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن اور نام لیوا ہے اور پیپلز پارٹی جیسی جمہوری پارٹی کے ساتھ ان کا بظاہر تعلق ہے، لیکن ان لوگوں نے ہر حد تک جانے کی کوشش کی اور جس نظر سے وہ سسٹم کا باپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو، وہ چیز تو انہوں نے منوائی کہ بالآخر سرنڈر کرنا پڑا سب لوگوں کو اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. لیکن کیا ایک وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ کی سلیکشن کے لیے اگر اپنی پارٹی کے چیئرمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ 2 دفعہ اڈیالہ جا کے اس کو واپس جانا پڑا اور وہ ملاقات نہیں کر سکا تو ڈیفینیٹلی سسٹم کی جانب سے رکاوٹیں موجود ہیں. اب سسٹم کی جانب سے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا علی امین گنڈاپور کی طرز پہ کہ میں کپڑے اتار دوں گا، میں شلوار اتار دوں گا، میں ننگا کر دوں گا، اس طرح کے جملے بول کے 7-8 مہینے 1 سال پوری پاکستان تحریک انصاف اور قوم کا ضائع کرنے کے بعد یہ پتا چلے کہ وہ ٹاسک پورا نہیں کر سکے، سہیل آفریدی کا معاملہ بھی یہی ہو، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال میں جب آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ اور ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. کیونکہ اس وقت کل میں لندن کے اندر عمران ریاض خان کی سپیچ سن رہا تھا جس میں جب نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو عمران ریاض خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے یہ مقبول ترین نعرہ ہے پاکستانی فوج کا، کیونکہ جن لوگوں نے اس سے پہلے یہ نعرہ لگایا وہ سارے کے سارے آج اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ اس طرح کے جملے بولنے کی بجائے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں، اور بیسکلی یہی جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے اسی کا فقدان ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا، اعتبار نہیں کیا جا رہا، ایک دوسرے کو مسل دکھائے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاملات صحیح جو رخ ہے وہ اختیار نہیں کرتے. ڈاکٹر عباد اللہ خان جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ کا آج پہلا دن ہے، معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو پرانی کابینہ ہے، نئی کابینہ جب تشکیل ہی نہیں دی جا سکی تو پرانی کابینہ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری گھر اور سرکاری گاڑیاں استعمال کرنی ختم کر دیں، چھوڑ دیں. اور سہیل آفریدی نے بھی یہ کہا کہ میں حکومت کرنے نہیں آیا، میں نظام کی تبدیلی کے لیے آیا ہوں اور عمران خان کے ویژن کے مطابق کرپشن جو ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. تو سہیل آفریدی کو یہ بھی چاہیے کہ ان تمام تر معاملات کا خیال کریں. دوسری جانب جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ضم شدہ اضلاع ہیں وہاں پہ سویلین جا نہیں سکتے، لیکن سینکڑوں ٹرک معدنیات کے وہاں ڈیلی بیسس پہ یہاں پر لائے جاتے ہیں اور اس چیز کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہے. تمام تر اداروں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈومین میں جائیں، اور اسی اثناء میں انہوں نے کور کمانڈر پشاور کو خیبر پختونخوا اسمبلی بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اب ناظرین یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ کیا وہ اس چیز کے اوپر پورا اترتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر تو یہ کر گزرتے ہیں تو یہ یوں سمجھیں کہ جمہوری طور پہ اور ہسٹری کی عوامی طور پہ سب سے مضبوط حکومت ہوگی. لیکن جو معاملات ہیں، اگر اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے جس کے اوپر آپ پورا نہ اتر سکتے ہو. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا خیبر پختونخوا کی جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ کور کمانڈر جیسی طاقتور شخصیت کو اسمبلی بلانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. دوسری جانب بیرسٹر سیف
اور مزمل اسلم کا جو کابینہ کے اندر ان کو، کیونکہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کو کابینہ میں رکھا جائے گا یا نہیں، اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو فیصلہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا دن ہے، جس میں مشال یوسف زئی، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، ان تمام لوگوں نے ملاقات کرنی ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر خبروں کا ایک انبار اور ڈھیر سا امڈ آتا ہے اڈیالہ جیل کی جانب سے، تو اس کا بھی ویٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے کیا خبریں آتی ہیں۔